السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملاً حامداً و مصلیٰ۔ سلسلہ درس بلاغت میں انشاء کی بحث چل رہی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ انشاء کی دو قسمیں ہیں، انشاء طلبی، انشاء غیر طلبی۔ انشاء طلبی 5 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، جن میں سے پہلی چیز ہے امر، یعنی امر سے انشاء طلبی بنتی ہے، انشاء طلبی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرا آپ نے پڑھا تھا کہ نہیں سے بھی انشاء طلبی حاصل ہوتی ہے۔ گزشتہ سبق میں امر کا بیان مکمل ہو گیا تھا، اس سبق میں انشاءاللہ نہیں کا بیان پڑھیں گے۔ امر کی تعریف آپ نے پڑھی تھی کہ طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء، بڑا بن کر کسی کام کو طلب کرنا، بڑا بن کر کسی کام کو طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ امر ہے۔ اسی طرح نہیں کا معنی ہے کہ جس طرح وہاں پر فعل کو طلب کرنا تھا، یہاں پر عدم فعل کو، فعل کے نہ کرنے کو طلب کرنا ہوگا علی وجہ الاستعلاء، بڑا بن کر۔ امر کے اندر کیا تھا؟ فعل کو طلب کرنا بڑا بن کر، اور نہیں کے اندر بڑا بن کر فعل کے نہ کرنے کو طلب کرنا، یہ ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے وہاں پر پڑھا تھا کہ امر کے کتنے صیغے ہوتے ہیں، یہ بھی یہاں پر آپ پڑھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے پیچھے یہ بھی پڑھا تھا کہ امر کا جو حقیقی معنی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کبھی کبھی قرینے سے اور سیاق و سباق سے کوئی مجازی معنی بھی مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طرح نہیں کے اندر بھی ہے کہ اس کا حقیقی معنی بھی اپنی جگہ، لیکن سیاق و سباق سے کبھی کبھی مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ دیکھیے کتاب، وَأَمَّا النَّهْيُ فَهُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِعْلَاء۔ طلب الکف عن الفعل، فعل کرنے سے باز رہنا، الکف عن الفعل، فعل کو انجام دینے سے باز رہنا، رکنا، فعل سے رکنے کو طلب کرنا، علی وجہ الاستعلاء، بڑا بن کر۔ اور نہیں تو وہ یہ ہے کہ بڑا بن کر فعل کو انجام دینے، فعل سے باز رہنے کو طلب کرنا۔ وَلَهُ صِيغَةٌ واحد، اور نہیں کے لیے صرف ایک صیغہ ہے۔ آپ نے پیچھے جو امر کے لیے 4 صیغے پڑھے تھے، لیکن نہیں میں صرف ایک صیغہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَهِيَ المضارع، یہ مضارع کا صیغہ ہے، مع لن لا ناہیہ کے ساتھ، لائے نہیں کے ساتھ جو مضارع کا صیغہ آئے گا، لائے نفی نہیں، لائے نہیں کے ساتھ جو مضارع کا صیغہ آئے گا تو وہ نہیں ہوگا، وہ مضارع نہیں بن جائے گا۔ اچھا، یہ لائے نہیں اور لائے نفی کیا ہے؟ دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ آپ نے پچھلی کتابوں میں اس کا فرق پڑھ لیا ہے کہ لائے نفی جو ہوتی ہے وہ بس اتنا کرتی ہے کہ مضارع مثبت کو مضارع منفی کے معنی میں تبدیل کر دیتی ہے، اس میں نہ زمانے کی کوئی تبدیلی ہوتی ہے، نہ ہی لفظی اعتبار سے صیغوں میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ لیکن لائے نفی جو ہوتی ہے وہ مضارع میں لفظی تبدیلی نہیں کرتی، معنوی تبدیلی صرف مثبت کو منفی کے معنی میں کر دیتی ہے۔ لیکن لائے نہیں تو وہ لفظی تبدیلی بھی کرتی ہے اور معنوی تبدیلی بھی کرتی ہے۔ مضارع کے اندر کسی کام کو موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں کرنے کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لائے نہیں داخل ہو کر کے مستقبل کے ساتھ اس کے معنی کو خاص کر دیتی ہے۔ معنوی تبدیلی تو یہ ہوئی۔ پھر دوسری معنوی تبدیلی یہ ہے کہ مضارع کے اندر اثبات، یعنی کسی کام کا ثبوت ہوتا ہے، اور لائے نہیں داخل ہونے کے بعد اس کام سے رکنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ لفظی تبدیلی کیا کیا ہوتی ہے؟ آپ نے پڑھا ہے کہ 5 صیغوں میں کہ آخر میں اگر حرف علت نہ ہو تو ان 5 صیغوں کو جزم دے دیتے، لائے نہیں جزم دے دیتی ہے، اور اگر حرف علت ہو تو حرف علت کو گرا دیتی ہے، 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتی ہے، 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرتی۔ یہ فرق آپ نے لفظی تبدیلی کے حساب سے لائے نہیں اور لائے نفی کا پیچھے پڑھ لیا ہے۔ وہی المضارع مع لا الناہیتی، اور یہ مضارع ہی کا صیغہ ہے لا ناہیہ کے ساتھ، یعنی لائے نہیں کے ساتھ۔ کقولہ تعالی، جیسے اللہ رب العزت کا ارشاد، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا،
زمین میں فساد نہ مچاؤ بعد اصلاحها، زمین کی اصلاح کے بعد، یعنی زمین میں درستگی ہونے کے بعد اب اس میں فساد نہ مچاؤ۔ تو یہاں پر دکھانا کیا ہے، اصل تھا یہ مضارع تفسدون، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، لیکن اس پر لائے نہیں داخل ہونے کے بعد نون اعرابی گر گیا اور بن گیا لا تفسدو، اور یہ جو واو ہے یہ واو تو عاطفہ ہے۔ یہ اس کا حقیقی معنی تھا، اب کچھ مجازی معنی۔ وقد تخرج صیغته، نہیں کا صیغہ نکل جاتا، کبھی کبھی نکل جاتا ہے، عن معنی حل اصلی، اپنے اصلی معنی سے، الی معانی آخر، دوسرے معنی کی طرف۔ تفہم من المقام والسیاق، جو دوسرے معنی مقام سے اور سیاق سے سمجھے جاتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دوسرے معانی کیا کیا ہیں دیکھیے۔ نمبر 1 مثلا دعا، جیسے فلا تشمت بی الاعداء، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مجھے تکلیف دے کر دشمنوں کو خوش نہ کرو۔ اصل میں یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ دعا کی تھی، یہ گزارش کی تھی، یعنی چھوٹا بن کر بڑے سے طلب کیا تھا کہ مجھے تکلیف دے کر دشمنوں کو خوش نہ کریں، مجھے تکلیف دے کر مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت سے شرف کلامی حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، تو اس وقت آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام، اپنے چھوٹے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ مقرر فرما دیا تھا، اپنا نائب بنا دیا تھا۔ لیکن جب وہ وہاں سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی جو قوم تھی وہ بت پرستی میں ملوث ہو گئی تھی، اس کا ایک خاص پس منظر تھا اور خاص تناظر تھا۔ تو اس بت پرستی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، اور جلال میں آنے کے بعد آپ نے اپنے بھائی پر ناراضگی نہیں بلکہ بت پرستی پر ناراض ہو کر جلال میں آ کر اپنے بھائی کے سر کے بال کو پکڑ کر کہا کہ یہ کیا ہوا، اپنے مطلب تعجب میں آ کر کے اور جلال میں آ کر کے آپ نے فرمایا۔ تو اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی سے گزارش کی کہ لا تشمت بی الاعداء، آپ میرے ذریعہ دشمنوں کو خوش نہ کریں، مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ اگر آپ مجھ پر سرزنش کریں گے تو دشمن مجھ پر ہنسیں گے کہ ان دونوں بھائی کی آپس میں نہیں بن رہی، اور اس طرح کا ماحول بن جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے گزارش کی کہ فلا تشمت بی الاعداء، آپ مجھے تکلیف دے کر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ دیکھیں اشمتہ اللہ بعدوہ، اس کا معنی ہوتا ہے دشمن کی تکلیف سے، یہ کسی کی تکلیف سے دشمن کو خوش کرنا، یعنی جس کو خوش کرنا ہوتا ہے اس پر با داخل کرتے ہیں باصلہ، تو بلکہ جس کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، جس کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس پر با داخل کرتے ہیں۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اشمتہ اللہ بعدوہ، دشمن کی تکلیف سے اللہ نے اسے خوش کر دیا۔ اسی طرح یہاں پر معنی ہوگا کہ میری تکلیف سے دشمنوں کو خوش نہ کریں، مجھے تکلیف دے کر دشمنوں کو خوش نہ کریں۔ والالتماس، گزارش، کقولک لمن یساویک، جیسے آپ کا اس شخص سے یہ کہنا جو کہ آپ کا ہم پلہ ہے، لا تبرح، بلکہ لا تبرح من مکانک حتی ارجع الیک۔ آپ نے افعال ناقصہ میں ایک پڑھا ہے ما بریحہ، ما زالہ کے معنی میں، زائل نہ ہونا، ہٹنا۔ تو اب اس کا معنی کیا ہوگا، لا تبرح، تم نہ ہٹو، من مکانک، اپنی جگہ سے، حتی ارجع الیک، یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ یعنی آپ اپنے ایک کسی ہم رتبہ ساتھی سے کہیں کہ آپ اسی جگہ رہیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ تو یہاں پر جو آپ یہاں سے نہ جائیں، میں ابھی آ رہا ہوں، تو نہ جائیں یہ حکم نہیں ہے، آپ نے علی وجہ الاستعلاء اسے یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اس سے صرف گزارش کی کہ آپ یہاں سے نہ جائیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اسی طرح نمبر 3 والتمنی، جیسے تمنی، یہ سب کا اصل میں معنی نہیں بتا رہا ہوں کہ دعا کا معنی کیا ہے، التماس اور تمنی کا معنی کیا ہے، کیونکہ امر کی بحث میں آپ نے ان سارے الفاظ کے معانی جان لیے ہیں۔ جیسے لا تطلع فی قولہ، شاعر کے شعر میں لا تطلع، شعر کیا ہے دیکھیے، یا لیل طل، یا نوم زل، یا صبح قف، یا لا تطلع۔ لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیں، اے رات، طل، طویل ہو جا، لمبی ہو جا، یا نوم زل، اے نیند چلی جا، تو زائل ہو جا۔
یا صبح قف، اے صبح رک جا، لا تطلع، ابھی طلوع نہ ہو، اے صبح جہاں ہے تو وہیں رک جا، ابھی طلوع نہ ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں لا تطلع، شاعر نے جو صبح کو حکم دیا کہ تو طلوع نہ ہو، شاعر کو بھی معلوم ہے کہ صبح میں یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ خود سے طلوع ہو، خود سے نمودار ہو، پھر بھی حکم دے رہا ہے۔ کیا؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں، صرف ایک گزارش ہے اس کے۔ اگر یہ کہنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ ہاں صبح جو اپنے وقت پر ہونے والی ہے نظام قدرت کے اعتبار سے وہ نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ صبح تو ہونے ہی والی ہے، صبح کے اختیار میں ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھے اور نہ آئے، نمودار نہ ہو۔ شاعر کو بھی معلوم ہے، لیکن صرف ایک گزارش اور ایک خواہش اور ایک آرزو ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 7 والتحدیدی، اور جیسے تحدید کے لیے، دھمکانے اور خوف دلانے کے لیے، جیسے کقولک لخادمک، جیسے آپ کا اپنے خادم سے یہ کہنا، لا تطیع امری، میری بات مت سنو، میری بات مت سنو۔ تو اصل کہتے کیا ہے؟ میری بات نہ سنو تمہیں پتہ چلے گا۔ تو نہ سنو، یہ جو حکم دیا گیا یہ علی وجہ الاستعلاء نہیں، بلکہ اس کو ڈانٹنا، پھٹکارنا اور دھمکانا ہے کہ بات نہ سنو، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جب تمہیں سزا ملے گی، جب تمہیں نوکری سے ہٹا دیا جائے گا، تب تمہیں اندازہ ہوگا اور پتہ چلے گا۔ تو یہ یہاں تک نہیں کا بیان ہوا۔ اب اس کے آگے انشاءاللہ یہ استفہام کا بیان چلے گا، اور اس میں آپ پڑھیں گے کہ استفہام کے 11 الفاظ ہیں، ان سب کے معانی اور وہ ساری تفسیر انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔